السلام علیکم، میں عبدالستار اور میرے ساتھ ہیں نمرہ سہیل۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے آصف علی زرداری صاحب نے ایک اعلان کیا ہے کہ وہ تنخواہ نہیں لیں گے۔ ان کے علاوہ دو وفاقی وزراء نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی تنخواہ نہیں لیں گے۔ اس عمل کے بعد قومی خزانے کی بچت کتنی ہوگی، فائدہ کتنا ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ طارق متین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ یہ عمل کیسا ہوگا؟ چورن ہے، ایک چورن ہے، وہ چورن جو ہے وہ مجھے آپ کو بیچا جا رہا ہے، بیچا جاتا ہے ہمیشہ۔ اور اچھا، یہ پہلے بھی بہت بار ہوا ہے، تنخواہ نہیں لوں گا، اس بار بک جائے گا میاں نواز۔ ہاں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، مشکل معاشی صورتحال میں زرداری صاحب کا بہت بڑا فیصلہ، تو یہ ایک بار میاں صاحب بھی کر چکے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی یہ کہہ چکے کہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں کچھ لوگ، یا بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہیں لیں گے تنخواہیں۔ تو عمران خان صاحب نے تنخواہ لی تھی۔ اچھا، تنخواہ لینی چاہیے، بالکل لینی چاہیے۔ جو تنخواہ لے گا اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، جو تنخواہ نہیں لے گا اس سے آپ کیا پوچھیں گے؟ وہ تو اعزازی بنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو تنخواہ لینی چاہیے، اور دوسرا یہ جو تنخواہ ہے یہ مناسب ہونی چاہیے۔ اس سے نہ آپ انکار کر سکتے نہ میں انکار کر سکتا ہوں۔ سیدھی بات ہے، تنخواہ اچھی ہوگی تو بندہ کرپشن نہیں کرے گا، تنخواہ اچھی نہیں ہوگی تو بندہ کرپشن کرے گا۔ بالکل۔ اچھا، یہ آصف علی زرداری صاحب کا اعلان کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا، ان کے ساتھ ساتھ محسن نقوی کا یہ اعلان، وزیر داخلہ، کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا، اور یہی اعلان کیا ہے عبدالعلیم خان نے بھی کہ وہ بھی تنخواہ نہیں لیں گے۔ اورنگزیب صاحب نے بھی کیا، نہیں اعلان نہیں کیا۔ اچھا، تو اورنگزیب صاحب تو خیر جو تنخواہ چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ تنخواہ بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، غالباً 3 کروڑ روپے پاکستانی۔ اچھا، اب آ جائیے زرداری صاحب کے اس اعلان سے فائدہ کیا ہوگا۔ تو زرداری صاحب کی تنخواہ کیا ہے، کوئی 9 لاکھ روپے کے آس پاس تنخواہ ہے۔ اب صدر پاکستان جو ہیں عارف علوی صاحب، انہوں نے ابھی جب ججوں کی تنخواہوں میں اضافے ہوئے تھے نا، تب ایک خط لکھا تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس خط کے نتیجے میں کیا ہوا، یہ ہم نے چیک نہیں کیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 سٹیپس بڑھائے جائیں ان کی تنخواہ کے، اور وہ اس لیے بڑھائے جائیں کہ اس لیے نہیں کہ عارف علوی کو پیسے چاہیے، صدر پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے۔ انہوں نے کہا 1 روپیہ ان کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے جج صاحبان سے، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے۔ آپ دیکھیے، زرداری صاحب کی تنخواہ فرض کر لیجئے، رکھ لیجئے 12.5 لاکھ روپے، جو عارف علی صاحب نے سجسٹ کیا تھا اس کے آس پاس ہی تھا۔ زرداری صاحب کے اثاثے کیا ہیں؟ زرداری صاحب کے 12.5 لاکھ روپے تو میرا خیال ہے کہ شاید روزانہ کے خرچے ہوں گے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد یہ جو محسن نقوی نے کہہ دیا تنخواہ نہیں لوں گا، علیم خان نے کہہ دیا تنخواہ نہیں لوں گا، علیم خان کو کیا ضرورت پڑی ہے تنخواہ لینے کی؟ زرداری صاحب کو بھی کیا ضرورت پڑی ہے، ایون اب تو، پہلے نہیں، اب تو محسن نقوی کو بھی کیا ضرورت پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب محسن نقوی صاحب جو ہے وہ 5-6 چینلز، ایک اخبار، ایک پاکستان سے باہر نیوز چینل۔ اچھا، یہ عمل صرف ہیڈ لائنز گریب کرنے کے لیے؟ ہاں، اور کیا ہوتا ہے یار، مطلب نہیں، اس سے پہلے وہ نگراں وزیر اعلیٰ تھے تو تب بھی یہ اعلان کر سکتے تھے، تب نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مجھے ایک اور چیز، حالات زیادہ خراب ہوں گے تب تو اس سے زیادہ خراب تھی نا، پھر کس نے خراب کیے، ٹھیک ہے۔ زرداری صاحب کی تنخواہ، واپس کمنگ بیک ٹو زرداری صاحب، تنخواہ کو کریں سائڈ پہ۔ صدر پاکستان کا جب قافلہ چلتا ہے نا، تو اس کے ساتھ کم سے کم کوئی 30 کے قریب گاڑیاں چلتی ہیں، شاہانہ پروٹوکول، ساری گاڑیاں لینڈ کروزر ہاتھی والی، ٹھیک ہے نا۔ اب ان گاڑیوں میں جلنے والا فیول دیکھ لیجئے، صدر پاکستان جب موو کرتے ہیں تو ایک ایک شہر میں ان کا الگ الگ پروٹوکول ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، 10 چیزیں ہوتی ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ تو یہ خرچے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اور انہوں نے آصفہ بھٹو صاحبہ کو خاتون اول، چلیے اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، بالکل۔ اس کے بعد ایوان صدر کے خرچے دیکھ لیجئے، یہ جو منسٹرز کے آفس ہیں ان کے خرچے دیکھ لیجئے، پھر آصف علی زرداری صاحب کے اثاثے دیکھ لیجئے۔ زرداری صاحب کے پاس جو چیزیں ہیں، لیکن یہ زرداری صاحب کے اثاثوں کی جو مالیت ہے وہ تقریباً 71 کروڑ 42 لاکھ روپے ہے، اور ان کی پاکستان میں کچھ 20 پراپرٹیز ہیں، جبکہ آصف زرداری کی 5 جائیدادیں ڈکلیئرڈ، یہ الیکشن کمیشن کے دستاویز کے مطابق ڈکلیئرڈ ہے، ریکارڈڈ، جو ہمیں نہیں پتا وہ ہمیں نہیں پتا۔ اچھا، 1 کروڑ جو 65-66 لاکھ روپے کا اسلحہ بھی ہے تقریباً، صرف 1.5 کروڑ پلس کا اسلحہ ہے ڈکلیئرڈ۔ اچھا، بیرون ملک ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے؟ اچھا، اچھی یار، وہ جو سرے محل تھا وہ شاید بیچ چکے، کیا ہوا یہ اب دوبارہ چیک کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ زرداری صاحب کے اس کے علاوہ بھی اساتذے وغیرہ، زرداری صاحب یہ سب پڑھنے کے بعد زرداری صاحب کو تنخواہ کی ضرورت تو نہیں ہے ویسے؟
دیکھیے یہ ڈکلیئرڈ ہے. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے, وہ ہیروں کے ہار کی کہانی, یاد تھا اومنی گروپ, ہیروں کے ہار کی کہانی جو ہے وہ پورا پاکستان نہیں بھولا, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ وہ زرداری صاحب بیچ میں 2 بار ایسے بیمار بھی ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں اناؤنس ہوا کہ ان کا شاید ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب میں واپس آؤں گا زرداری صاحب پہ بھی. علیم خان صاحب, مطلب ایک آدمی جس کے پاس جہاز بھی ہے, لگژری گاڑیوں کا فلیٹ بھی ہے, اس کے خیراتی ادارے جو ہیں وہی کروڑوں روپے کے ہیں, اور وہ چیریٹی کا کام بھی کر رہے ہیں. اس آدمی کو کیا ضرورت ہے تنخواہ کی, ٹھیک ہے. محسن نقوی صاحب, چینلز کی ہم نے بات کر لی, جائیدادوں کی ہم نے بات کر لی. یہ جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں, مظاہر نقوی صاحب کو جو ڈی ایچ اے کی پراپرٹی, سوری ڈی ایچ اے کی کرو, 2 پراپرٹیز تھی, ایک سینٹ جانز کی کینٹ کے ایریا میں, ایک گلبرگ کے علاقے میں. جو گلبرگ کے علاقے کی پراپرٹی ہے مبینہ طور پر وہ وردہ نقوی صاحبہ کی ہے. وردہ نقوی صاحبہ جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کی اہلیہ ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ انہیں کیا ضرورت, اور دوسرا ان کے پاس ایک اور عہدہ بھی ہے, چیئرمین پی سی بی. چیئرمین پی سی بی. وہاں تو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں, تو نہیں وہاں کی تنخواہ کیا انہوں نے بتایا کہ نہیں لیں گے؟ وہ تو ابھی نہیں بتایا نا انہوں نے. 2 لوکریٹو عہدے ہیں, اس میں بھی جو بیرون ملک دورے شورے, باقاعدہ اسٹیٹس. اب وہ نجم سیٹھی صاحب کی تو اس پہ بھی نظر تھی نا, وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی سی بی کے عہدے میں آپ کو گاڑی ملتی ہے, بس ایک بڑی گاڑی, چڑیا یہ بتاتی ہے, بنتے ہیں تو پھر آپ کو آگے گاڑی پیچھے گاڑی, پروٹوکول, یہ وہ یہ چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ہے. نجم سیٹھی صاحب کو اگر خود مل جاتی تو. اچھا, محسن نقوی صاحب کے پاس کراچی میں اور اب باقی شہروں میں بھی بنا رہے ہیں بیکریز کی ایک بڑی چین ہے, وہ بھی ہے. پھر اس کے بعد بلکہ شاید انہوں نے وہ چیک کرنا پڑے گا کتنی بیچی, پوری چین بیچ دی, کیا کیا ہے. تعلیمی اداروں میں بھی آ رہے ہیں وہ, اور ان سے بھی پیسہ بنتا ہے اور بہت ٹھیک ٹھاک بنتا ہے جی. تو یہ سارے کام ہیں. اب ایک وفاقی وزیر کی تنخواہ کوئی 4.25 لاکھ روپے کے قریب ہے تنخواہ, صرف تنخواہ. زرداری صاحب کی تنخواہ کوئی 12.5 لاکھ رکھ لیں راؤنڈ فگرز میں. اب ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی تنخواہ کوئی 17 لاکھ روپے کے آس پاس ہوتی ہے. ہمارے جو سیکرٹریز ہیں, فیڈرل سیکرٹریز, وہ کچھ 6 لاکھ روپے کے آس پاس تنخواہیں لیتے ہیں. یہ ان لوگوں کے نمبرز ہیں, اور یہ سوکھے پیسے ہیں. الاؤنسز, بجلی, میڈیکل, فری یونٹس, تمام چیزوں کے, ملازمین, اور پھر اس کے بعد عہدہ چھوڑ دینے کے بعد کیا کیا ملے گا, اس کی فہرست لمبی ہے اور الگ. انہوں نے سیلری نہ لینے کا اعلان کیا, یہ مراد نہ لینے کا اعلان کر دیں تو وہ زیادہ فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کے لیے. دیکھیے مراد نہ لینے کا اعلان کر دیں, ایک تو یہ زیادہ اچھا نہیں, لیکن یہ پھر تو ایوان صدر میں رہیں گے تو ظاہر ہے صدر پاکستان کر سکتے ہیں نا. یہ جو ان کی ذاتی رہائش گاہیں ہوتی ہیں, ان کے کیمپ آفیسز ہوتے ہیں, ان کے خرچے بھی سرکاری خزانے پر ہوتے ہیں. تو یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتا ان سے, ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات, زرداری صاحب کا اب جو ہم نے اثاثوں کا معاملہ دیکھ لیا, وہ بھی دیکھ لیں آپ, اور اس قوم کے آپ حالات دیکھ لیں. تو مجھے ایک اور چیز بتائیے, آپ یہ دیکھتے ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا مظاہرہ, ڈنڈے پڑ رہے ہیں, ان کو بھگویا جا رہا ہے واٹر کینن سے, مارا جا رہا ہے. اساتذہ کو 7 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی ہوئی, ٹھیک ہے. اساتذہ کو, کلرکس کو, یہ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. کبھی کسی ایک موقع پر اراکین اسمبلی نے کہا ہمیں تنخواہ نہیں ملی, کس سے کہیں گے؟ نہیں, مطلب کبھی کہا ہوگا تنخواہ نہیں ملی, تو ایسا ہوا نہیں نا, نہیں ہوا. کبھی انہوں نے کہا ہمیں تنخواہ تو چھوڑیے, مراد نہیں ملی, نہیں ہوا. وہاں تو جعلی اٹینڈنس لگا کے تنخواہ لیتے ہیں. وہ اٹینڈنس نہ بھی لگے تو تنخواہ ملتی ہے بھائی. جن کے اخراجات بھی سرکاری ہیں ان کو مل رہی ہوتی ہے, جن کے اخراجات سرکاری نہیں ہے, جن کو خود سب کرنا ہے, تو وہ سیلری لینے کے لیے طرف. تو یہ ڈرامے بازی ہے, یہ ڈرامے بازی ایویں چلتی ہے لوگوں کو جو ہے نا وہ الو بنانے کی. لیکن اس بار عوام الو نہیں بننے والی ہے, ایسا لگ رہا ہے. دیکھیے وہ الو بنے, وہ الو نہ بنے, ان کو ملنا کیا. لیکن عوام کو یہ نہیں پتا کہ آصف علی زرداری صاحب اگر تنخواہ نہیں لیں گے تو عوام کا کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا, ویسے ہی ہے اور جیسے چلتا آ رہا ہے. کیا آصف علی زرداری جیسے فارچیون کے مالک تنخواہ نہیں لیں گے, آپ کو کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ مجھے تو نہیں لگتا آپ کو کوئی فرق پڑے گا اس سے. میں ادھر پوچھا, آپ کو کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ ٹھیک ہے, تو سب کی گردنیں نفی میل رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی یہ کہیں نا کہ جناب میرے اتنے اثاثے تھے جب میں اس ملک میں ان عہدوں پر آیا تھا پہلی بار 2008 میں, اور اب میرے اثاثے. ابھی تو زرداری صاحب نے کیسز بھی بھگتتے ہیں جو کہ چل رہے ہیں, لیکن ابھی وہ ختم ہو رہے ہیں. یہ کرسٹیانو رونالڈو اور لائنل میسی اور یہ جو اس طرح کے دنیا بھر کے نمونے ہیں نا,
ٹھیک ہے. ان کو جب آپ پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں چیزیں جانتے ہیں، یہ بل گیٹس ٹائپ کے چھچوندر ٹائپ کے لوگ، ان کو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے یہ اپنی جائیداد مرنے کے بعد پوری چیریٹی میں، آدھی چیریٹی میں، اور کورونا آ گیا تو اتنی جائیداد کا حصہ چیریٹی میں، یہ سب کر کے جاتے ہیں. پولیو کے لیے ہمارے یہ جو تمام لوگ ہیں ان کے کبھی آپ کو ایسے کارنامے نظر آتے ہیں؟ تو بس یہ خلاصہ. اور اس کے بعد یہی چلتا رہے گا کیونکہ یہی چلنا ہے اور چلتا آیا ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.